سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا۔ عہد کیا لیا تھا؟ وہ آگے آ جائے گا۔ اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کی۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ یعنی کون سی چیز؟ تورات، انبیاء کی تعلیمات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہائے ہائے، ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہم سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ ایک چیز اللہ نے حرام کی تھی، اس کو حلال کرنے کے لیے ایک ہیلا اور بہانہ گڑا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو وہ سب کے سب لوگ جو اس نافرمانی کے اندر انوالو ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو، کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو۔ یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہائے صدقے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے۔ اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی؟ اچھا، تو کہنے لگے
کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی. تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال انه یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو، بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاں ہوئے، کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو. مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو، یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، انہیں سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے، کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا. فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، ایک انسان کو، تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا. اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. اب یہ معجزہ ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آیا، بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا. کذالک یحیی الموتى، بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس کے بعد. فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں. اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کرتے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر میں سے پھر بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی اللہ کی محبت، اس کے ڈر کی وجہ سے آنسو نہیں آئے، اتنے تم پتھر دل ہو گئے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے جو تم کر رہے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے. اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ میں بھی آپ دیکھیں مسلمان کہتے تھے علماء یہود تو بات مان لیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ طمع ہے کہ یہ ایمان لے آئے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے.
بزدل ہوتے ہیں نا، ایمان والوں سے کہتے ہیں مومن ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض میں خلوت میں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان باتوں کو یوز کرے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اللہ کے حضور وہ جھگڑا کر سکیں ان باتوں کے اوپر۔ یعنی صحابہ کرام میں جب یہ بیٹھتے تھے، ظاہر ہے قانوناً تو یہ بھی صحابہ ہی تھے، تو جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی کوئی عظمت بیان کرتے تھے نا، تو ان میں کوئی بولے بالے قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہاں ہاں تورات میں بھی نبی علیہ السلام کی یہ خوبی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ جب لادہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار تمہیں پتہ ہے ہم نے اوپر سے ایمان قبول کیا، تم کیوں مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ حضور کی نشانیاں موجود ہیں؟ یہ تو تمہارے خلاف پھر دلیل کے طور پہ پیش کر دیں گے، تو ان کو نہ یہ باتیں بتایا کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کہانی کرا رہے ہو نا، کہ ان کو نہ پتہ چلے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہوں نے اس پہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، یعنی یہودی سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں جاہل بھی تھی پبلک۔ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو تو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی جو کہانیاں جو ان کے اندر چل رہی ہیں، ان کی وشفل تھنکنگز۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض اپنے وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کو آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا۔ آگئی جی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا، امیین، ان پڑھ جاہل لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس امت میں بھی جاہل لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا۔ یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا، یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا، اللہ بھائی کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جائے گا دوزخ میں، ہم فیہا خالدون، اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ ہوں گے اہل جنت، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔